بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور تم اسے میرے پتے کی خبر کیسے دیتے چاچا؟ میں نے پرسکون لہجے میں سوال کیا۔ اسی نے ایک کاغذ پر کوئی نمبر لکھ کر دیا تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اس لاٹ صاحب کو فون کر کے بتا دوں۔ رمضان چاچا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ نمبر یاد ہے تمہیں؟ میں نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ وہ پرچہ میں نے روپوں کی گڈی کے ساتھ احتیاط سے رکھ چھوڑا ہے۔ رمضان چاچا ہاتھوں سے گھٹنے تھام کر اٹھتے ہوئے بولے، میں نے گھر تک میں کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ تیری چاچی بہت لالچی عورت ہے، بچیوں کے دان دہیج کے بہانے سارے ہی پیسے ہتھیا لیتی ہے۔ کسی قدر سادہ لو اور بے لوث تھا وہ انسان، اور اس کے ارد گرد کچھ ایسے بھی تھے جنہیں انسانیت چھو کر بھی نہ گزری تھی، اور اسی کا نام دنیا تھا۔ سب رمضان چاچا کی طرح نیک خصلت ہوتے تو پھر نیکی کا احساس کیسے اجاگر ہوتا؟ وہ برے لوگ ہی تو تھے جو اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کی سیاہی لتھیڑ کر سچائیوں کو دوام کی منزل پر شناخت کراتے تھے۔ رمضان چاچا ٹین کے ایک صندوق کا ڈھکن اٹھائے، اس میں کچھ ٹٹولتے رہے اور پھر نوٹوں کی گڈی لا کر میری گود میں ڈال دی۔ یہ کیا ہے چاچا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اسی کے ربڑ میں وہ پرچہ لگا ہوا ہے، نکال کر پڑھ لو۔ اس سے ملو تو یہ پیسے اس کے منہ پر دے مارنا، نہ ملنا چاہو تو کسی معذور کو دے دینا، میرے لیے یہ حرام ہے۔ لاہور کی سرزمین پر پہنچتے ہی وہ کامیابی کی پہلی کرن تھی۔ ایسا سرا مل گیا تھا جس کے سہارے پیش قدمی کی جا سکتی تھی۔ میں نے گڈی پر چڑھے ہوئے ربڑ بینڈ میں پھنسا ہوا رکا نکال کر کھولا تو اس پر ایک نامانوس نمبر درج تھا۔ ایشین سینڈیکیٹ لمیٹڈ کے فون نمبر مجھے زبانی یاد تھے، وہ نمبر ان سے مختلف تھا، یعنی اس بار A2 کے ایک نئے ٹھکانے کا سراغ ملا تھا۔ رمضان چاچا خود بھی ناسمجھ نہیں تھے، تصویر کے خود گردانہ رویے سے خود بھی صحیح نتائج اخذ کر چکے تھے، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ ان پر حالات کی نزاکت پوری طرح واضح کر دوں، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں وہ کہیں مار کھا جائیں۔ میں رات کے اندھیرے میں اسی لیے آیا تھا کہ کسی کو تمہارے گھر میں میری آمد کی خبر نہ مل سکے۔ چوری ہے کسی کی، یہ بھی تیرا ہی گھر ہے، کیا ضرورت ہے کسی سے چھپنے کی؟ رمضان چاچا کو ترارا آ گیا۔ چوری نہیں، مصلحت بھی ہوتی ہے چاچا، میں نے انہیں سمجھایا۔ وہ دونوں اب اچھے آدمی نہیں رہے ہیں، چھٹے ہوئے بدماش بن گئے ہیں اور ابھی تک میرے دشمن ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ تم میرے ہمدرد ہو گئے ہو تو تمہاری زندگی اجیرن کر دیں گے۔ بال بچے دار آدمی کے لیے ایسے موقع پر مصلحت ہی اچھی ہوتی ہے۔ تو بھی ٹھیک ہی کہتا ہے، وہ پرخیال انداز میں بڑبڑائے۔ بڑے ہی بد ذات لڑکے ہیں، جب تک اس محلے میں رہے سر چڑھ کر ہی رہے، دبنا تو بڑی بات ہے، بڑے چھوٹے کا لحاظ بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر وہ ایک دم چونک پڑے، ارے میں نے تجھے اپنی رام کہانی میں الجھا لیا، یہ تو بتا کہ تو اس وقت کیسے آیا تھا؟ باتیں کرتے کرتے ان کے لہجے میں محبت کا دچاؤ غالب آتا جا رہا تھا، اور وہ تم سے باقاعدہ تو پر آ گئے تھے، جو ان کے منہ سے بہت بلا لگ رہا تھا۔ شاید یہی سب سننے آیا تھا، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کراچی میں کچھ دنوں سے کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، بہت سوچا مگر کوئی دشمن یاد نہیں آیا، پھر خیال آیا کہ ذرا یہاں چکر مار کر تم سے بھائیوں کی خبر بھی لے لوں، کہیں وہ مجھ پر مہربان نہ ہو رہے ہوں۔ وہ تیرا پیچھا کرتے کراچی تک جا پہنچے؟ چاچا نے حیرت سے کانوں کی لمیں چھوتے ہوئے کہا۔ دشمنی تو قبر تک چلتی ہے چاچا، اور میں ابھی زندہ ہوں، لیکن بگاڑا کیا ہے تو نے ان کا؟ تیرا باپ کون سی جاگیر چھوڑ گیا تھا جو تو نے دبا لی؟ سچ پوچھو تو انہوں نے تیری ماں کو نکال کر بڑا ظلم کیا تھا، ہم سب بھی اس ظلم میں شریک تھے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ پورے محلے میں کسی نے بھی اس ظلم پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ سوچ رہا ہوں اب تک نہیں بگاڑا تو اب کچھ بگاڑ لوں، ان کا کم از کم دل میں خلش تو نہیں رہے گی۔ وہ بدماش ہو گئے ہیں تو ان سے سنبھل کے رہنا۔ کچہری سے جو آدمی آیا تھا صورت ہی سے گرا کٹ لگ رہا تھا، ایسے لوگوں کے سینے میں دل نہیں پتھر ہوتا ہے پتھر۔ تم فکر نہ کرو، آدمی لڑتا ہے تو ہاتھ پاؤں بچا کر ہی لڑتا ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، اور پھر وہاں سے اٹھ گیا۔ رقم میں نے لا
راکھ چھوڑنا چاہی، لیکن رمضان چاچا اس گڈی کو فساد کی جڑ قرار دیتے رہے اور میں ان کی قناعت پر رشک کرتا نوٹوں سمیت واپس ہو لیا۔ ٹیکسی کی تلاش میں بھٹکتا ہوا میں وہاں سے کافی دور نکل گیا۔ اندھیرا دھیمے دھیمے دم توڑ رہا تھا اور جب مجھے ایک رکشہ ملا تو قریبی مساجد سے اذانوں کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں دن چڑھے سو کر اٹھا تو سلطان شاہ سر سے پیر تک تیار جوتوں سمیت پاؤں پسارے صوفے پر دراز تھا۔ میں نے سرہانے رکھی ہوئی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ 2 بجا رہی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے انگڑائی لے کر بستر چھوڑتے ہوئے سلطان شاہ سے سوال کیا۔ جا نہیں رہا بلکہ ابھی واپس آیا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم اندھیرے میں کام دکھاتے ہو، میں نے دن کے اجالے میں کچھ ضروری کام نپٹائے ہیں، دیکھو گے تو طبیعت خوش ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری طرف سرکا دیا اور میں نے دیکھا کہ اس نے واقعی بہت عمدہ کام سر انجام دیا تھا۔ رمضان چاچا کے پاس سے واپس لوٹنے پر میں نے سرسری طور پر اسے اپنی رویداد سے آگاہ کر کے بستر پکڑ لیا تھا۔ اس بارے میں تبادلہ خیال کی نوبت ہی نہیں آ سکی تھی، مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تصادم میں ہتھیار فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم بالکل نہتے تھے۔ وہ چھوٹی نال اور بڑے بور والے 2 بہترین جرمن ریوالور فاضل راؤنڈز کی بھاری تعداد کے ساتھ کہیں سے لے آیا تھا۔ اگر وہ کام مجھے سر انجام دینا پڑتا تو شاید میں سارے دن ہی بغیر لائسنس کے ہتھیار بیچنے والوں کے ٹھکانے تلاش میں لاہور کی خاک چھانتا رہتا، لیکن اس نے پیش قدمی میں وہ اہم مسئلہ حل کر دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا میرے رد عمل کا جائزہ لے رہا تھا۔ میں نے بیگ کی زپ بند کی تو وہ بول پڑا، ایک گاڑی بھی لے آیا ہوں، نیچے ہی موجود ہے۔ میرا حیرت زدہ ہونا لازمی امر تھا۔ کہاں ہاتھ صاف کر آئے؟ وہ ہنسنے لگا۔ ہتھیاروں کی تلاش میں ٹرکوں کے اڈے پر گیا تھا۔ اپنے لوگ لائن پر درے کے بنے ہوئے ہتھیار سے لے کر قیمتی ولایتی اسلحہ تک لے کر چلتے ہیں، وہیں کوئی شناسا مل گئے، انہی سے 3 دن کے لیے گاڑی کرائے پر لی ہے۔ تمہارے گاؤں کے آدمی ہیں؟ اس نے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا۔ یہ سمجھ لینا کہ ہمارا گاؤں بہت خوشحال ہے، گاڑی چوری کی ہے اور کراچی سے آزاد علاقے کی طرف جانے والی ہے۔ وہ لوگ 2-3 دن یہیں رہیں گے۔ چوری کی گاڑی دشواریوں میں بھی ڈال سکتی ہے، میں نے کہا۔ وہ کراچی سے لاہور آگے اور تم اسے شہر میں استعمال کرنے سے ڈر رہے ہو؟ وہ برا سا منہ بنا کر بولا۔ تجربے لوگ کوئی کام کچا نہیں کرتے۔ اس کی نمبر پلیٹ جعلی ہے، اٹھائی تو عام ماڈل کی تھی مگر اب ڈیلیکس ہو گئی ہے۔ گاڑی اٹھاتے ہیں تو اس کا سامان نکال کر وہیں بیچ دیتے ہیں اور اسے سٹینڈرڈ بنا کر نکال لے جاتے ہیں۔ پولیس والے نمبروں اور سٹینڈرڈ ڈیلیکس کے چکر میں ٹاپتی رہ جاتی ہے۔ تو یوں کہو کہ گاڑی لانے کے ساتھ ہی گاڑی اٹھانے کے گر بھی سیکھ آئے ہو۔ اب کوئلوں کی دلالی کی ہے تو دل کھول کر کریں گے۔ سواری کے بغیر A2 تو کیا ہم شاید اس کے کتے کو بھی نہ مار سکیں گے۔ وہ مکان کے بجائے قلعے میں رہتا ہے۔ میں منہ ہاتھ دھونا بھول کر وہیں بیٹھ گیا تو تم اس کا ٹھکانہ بھی دیکھ آئے۔ ترکیب تم ہی سے سیکھی ہے، فون نمبر سے پتہ تلاش کیا تھا، پھر گاڑی ملنے کے بعد ادھر کا ایک چکر بھی لگا لیا۔ کم سے کم 1 ایکڑ زمین پر حویلی بنی ہوئی ہے، وہاں گھسنے کے لیے کوئی خاص ترکیب سوچنی پڑے گی۔ احاطے کی دیواروں پر خاردار تاروں کی دوہری باڑ لگی ہوئی ہے اور اسی پر جگہ جگہ کتوں سے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ تم نے خاصا کام نپٹا لیا، میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ان تاروں میں بھی رات کو برقی رو دوڑا دی جاتی ہو۔ جو لوگ طاقتور ٹرانسمیٹرز، خودکار کیمروں اور جدید سائنسی ایجادات سے کام لے رہے ہوں، ان کے نزدیک کوئی بھی شعبہ مشکل نہیں ہے۔ شاید ان تاروں میں بجلی نہ ہو، اس نے اظہار خیال کیا۔ خطرے کا بورڈ لگائے بغیر حفاظتی تاروں میں بجلی چھوڑنا تو کھلا جرم ہے اور ہیروئن بیچنا شاید جرم نہیں ہے۔ میں اسے لاجواب کرتا ہوا غسل خانے میں گھس گیا۔ دوپہر کے کھانے سے فراغت کے بعد ہم دونوں مسلسل اپنی حکمت عملی کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ سلطان شاہ کا خیال تھا کہ غیر معمولی تیاریوں کے بغیر اس عمارت میں پھٹکنا بھی محال تھا اور اگر کسی طرح ایک بار اندر گھس بھی جاتے تو کسی کارروائی کے بغیر وہاں سے
زندہ بچ نکلنا معجزے سے ہرگز کم نہ ہوتا۔ آخرکار طے یہ پایا کہ جب تک دونوں مل کر اس سنگین قلعے کا جائزہ نہ لے لیں کوئی حکمت عملی بنانا ممکن نہ ہوگا۔ 6 بجے ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ سلطان شاہ نے گاڑی بہت عمدہ تلاش کی تھی اور دیکھنے میں تقریباً نئی نظر آتی تھی۔ میں اس کے بتائے ہوئے راستوں پر ڈرائیو کرتا ہوا جب اس علاقے میں پہنچا تو وہ منفرد عمارت دور ہی سے نگاہ میں آ گئی۔ اپنے پرشکو طرز تعمیر کی بنا پر وہ بلا شبہ ہزاروں میں ایک ہی رہی ہوگی۔ یہ بات پوری طرح پایا ثبوت کو پہنچ چکی تھی کہ ملک میں وسیع ترین پیمانے پر ہیروئن کی تجارت میرے ستیلے بھائیوں کے ہاتھوں میں تھی اور وہ اس دھندے میں بلا مبالغہ کروڑوں کما رہے تھے، لیکن اس خطیر آمدنی کا قانونی جواز نہیں تھا۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ کالا دھن تھا اور کالا دھن رکھنے والے نمود و نمائش سے گریز ہی کرتے ہیں کہ کہیں وہ کسی سخت غیر محکمے کی نظروں میں نہ آ جائیں۔ اگر توقیر اور تصویر اسی قلعے کے حصار میں رہ رہے تھے تو مجھے حیرت تھی کہ وہ قانون کے شکنجے سے کیسے محفوظ تھے۔ کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ عمارت کیسے اور کس کے سرمایے سے تعمیر کی گئی تھی؟ میں سست رفتاری سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے عمارت کا جائزہ لیتا رہا۔ اس میں سامنے ایک رخ پر دونوں سروں پر 2 بلند اور وزنی آہنی پھاٹک تھے جنہیں جنبش دینا شاید ایک آدھ آدمی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ عقبی سمت میں ایک چھوٹا پھاٹک تھا جو بظاہر ویران اور غیر مستقل نظر آ رہا تھا۔ اس کے پہلو میں بنے ہوئے دوسرے مکانات اس کے سامنے بالکل دب کر رہ گئے تھے۔ سڑک کی دوسری جانب ڈھلان کا سلسلہ تھا جس میں خود رو جھاڑیاں بکھری ہوئی تھیں۔ درے والے تو بلا وجہ بدنام ہیں، سلطان شاہ تلخ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اپنے ملازموں کو فراخ دلی سے تنخواہ بھی نہیں دے سکتے اور یہ لوگ ان کی محنت سے سونا بنا رہے ہیں۔ خدا کی قسم مومن خان اور پائندہ گل کو معلوم ہو جائے کہ یہ حویلی ان ہی کے مال کی تجارت سے تعمیر ہوئی ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی فیکٹریاں پھونک دیں گے۔ سکون سے کام لو، میں نے اسے ٹوکا۔ شاید ہماری گاڑی نوٹ کر لی گئی ہے کیونکہ ہم پورا چکر کاٹ کر دوبارہ اسی سڑک پر آ نکلے ہیں۔ کیسے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ پھاٹک تو سب ہی بند ہیں، باہر کوئی بھی نہیں ہے۔ یہی تو قابل غور بات ہے، میں نے عقب نما آئینے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ پھاٹک شاید برقی موٹروں سے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اس بار ہمارے گزرتے ہی اندر سے ایک سبز کار نکلی تھی جو ہماری ہی رفتار سے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اس سے قبل کہ ہماری کار دوسرے پھاٹک کے سامنے سے گزرتی اچانک ایک ہلکے سے دھماکے کے ساتھ ہماری کار کا عقبی حصہ داہنی طرف سے نیچے جھک گیا اور کار اچھلنے لگی۔ میں نے فوراً ہی بریک لگا کر کار روکی۔ پیچھے آنے والی سبز کار ہمارے قریب سے گزر کر آگے نکلتی چلی گئی۔ اس میں 4 آدمی سوار تھے۔ میں نے اتر کر دیکھا تو ہماری کار کا پچھلا ٹائر پھٹ چکا تھا۔ دوسری طرف سے سلطان شاہ بھی نیچے آ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے پھٹے ہوئے ٹائر کا جائزہ لیتے ہوئے تشویش زدہ لہجے میں سوال کیا۔ ہوشیار رہنا، میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آہستہ سے کہا۔ شاید کھیل شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت میری رگوں پہ میں سنسنی سی سرایت کرتی جا رہی تھی۔ میں نے غیر محسوس طریقے پر قرب و جوار کا جائزہ لیا تو ہر طرف ویرانی کا راج تھا۔ آگے نظر آنے والا آہنی پھاٹک بدستور بند تھا، لیکن پھر بھی میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ نادیدہ نگاہیں ہماری ایک ایک نقل و حرکت کا جائزہ لے رہی ہیں۔ مگر یہ ٹائر پھٹا کیسے؟ وہ متوحش نظروں سے سڑک کی دوسری جانب پھیلی ہوئی ڈھلان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ٹائر تو بالکل نئے تھے، شاید سبز کار سے بے آواز فائر کیا گیا تھا۔ میں نے کہا، ہمیں دیدہ و دانستہ یہاں روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس وقت تیزی سے اندھیرا اترتا چلا آ رہا ہے، جلدی ٹائر تبدیل کرو ورنہ ہم یہیں گھیر لیے جائیں گے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ پھرتی کے ساتھ کار کو جیک پر چڑھانے لگا اور میں پانا سنبھال کر وہیل کے نٹ بولٹ کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ آخر ہمارے ساتھ یہ حرکت کیوں کی گئی؟ اس نے جیک چڑھاتے ہوئے ہیجان امیز لہجے میں کہا۔ ظاہر کوئی نہیں دکھائی دیتا، لیکن اس سڑک کی کڑی نگرانی ہوتی ہے۔ اس کارروائی کا ایک ہی جواز سمجھ میں آتا ہے کہ ہم دوسری بار اس سڑک پر آئے تھے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، وہ بڑبڑایا۔ یہ عمارت ہی ایسی ہے کہ کوئی اس کا 4 بار
بار بھی طواف کرے تو کم ہوگا۔ مان میرے ذہن میں ایک خیال کوندا اور مجھ پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ اگر صرف کار ہی روکی جانی تھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جرائم کے ارتکاب میں جدید ترین انداز سے استفادہ کرنے کے عادی تھے، ان کے لیے یہ دشوار نہیں تھا کہ بے آواز فائر کے ذریعے ٹائر نکارا کر کے جاتے جاتے سبز کار سے وہیں کوئی ننا سا مگر طاقتور لاسلکی ٹرانسسٹر پھینک جاتے اور پھر اس کے ذریعے ٹائر کی تبدیلی کے دوران میں ہونے والی ہماری گفتگو اندر اس آلے سے منسلک ریسیور پر غور سے سنی جاتی اور اسی کی بنیاد پر ہمیں نظر انداز کرنے یا گھیرنے کی کوشش کا کوئی فیصلہ کیا جاتا۔ میں نے قرب و جوار میں دیوانہ وار ایسی کسی آلے کو تلاش کرنے لگا جو میرے شبہات کی تائید کر سکے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ گاڑی کے آگے پتھر لگاؤ، یہ جیک پر سے گر جائے گی۔ سلطان شاہ نے ہانک لگائی۔ پیشاب کر کے آ رہا ہوں، میں نے اس قطعہ کا جائزہ ختم کرتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس کے نزدیک پہنچ کر ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرنے لگا۔ ایک ثانیے کے لیے اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر میرا مدعا سمجھ کر سر ہلانے لگا۔ مجھے احساس تھا کہ مجھ سے خطرہ بھانپنے میں تاخیر ہو چکی تھی۔ ابتدا میں ہم دونوں کے درمیان ایسے مکالموں کا تبادلہ ہو چکا تھا جن کی بنا پر ہمارے مشکوک عزائم کی نشاندہی ہو سکتی تھی، لیکن اب اس کا توڑ کرنا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ شاباش، جلدی ہاتھ چلاؤ۔ میں نے سکوت کو خطرناک سمجھتے ہوئے زبان کھولی۔ ہو سکے تو اس عمارت کے محافظ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں اندر کا ایک چکر لگانے کو اجازت دے دی جائے۔ میں بول ضرور رہا تھا لیکن پوری طرح چوکنا تھا اور میری نگاہیں اس عمارت کے اگلے پھاٹک پر ہی مرکوز تھیں جس کی روشنیاں اندھیرا ہونے کے باوجود معدوم تھیں۔ پھر جیسے ہی سلطان شاہ نے جیک اتار کر بآواز بلند کام ختم ہونے پر اطمینان کے کلمات ادا کیے، بند پھاٹک کے کسی حصے سے ایک بے آواز شعلہ تیرتا ہوا سورج سے کار کی طرف آیا اور اس بار اگلا ٹائر دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ ہم دونوں کی جیبوں میں بھرے ہوئے ریوالور موجود تھے۔ میں نے دروازہ کھول کر فاضل راؤنڈز کی پیٹی اٹھائی اور پھر دونوں بیاک وقت پوری رفتار کے ساتھ سڑک کے ساتھ ڈھلان میں پھیلی ہوئی جھاڑیوں میں گھستے چلے گئے۔ جینگروں کا شور یکلخت تھم گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے قدموں کی آواز کے سہارے آگے دوڑتے رہے۔ ابھی رات کا اندھیرا پوری طرح نہیں پھیلا تھا لیکن اس گھنے جنگل میں گھور تاریکی کا راج ہو چکا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے میں پھیلی ہوئی بے ترتیب جھاڑیاں ہماری پیش قدمی میں بری طرح مزاحم ہو رہی تھیں۔ مجھے اپنی پنڈلیوں پر خراشیں پڑنے کا احساس ہو رہا تھا جن میں خاصی سوزش ہو رہی تھی۔ میں بس دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اس اندھا دھند بھاگ دوڑ میں ہم دونوں میں سے کوئی کسی زہریلی خاردار جھاڑی کی زد میں نہ آنے پائے۔ اس صورتحال میں اگر ہم میں سے کوئی بھی سست پڑتا تو وہ دوسرے کے لیے ناقابل بیان مصائب کھڑے کر دیتا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دی جائے گی۔ اچانک ڈھلان کے اوپر سڑک کے کنارے سے اندھیرے میں کسی کی تحکمانہ آواز گونجی، یہاں سے تم بچ کر نہیں نکل سکتے۔ غیر ارادی طور پر میرے قدم رک گئے اور میں نے اپنے ساتھ سلطان شاہ کو بھی ایک تناور درخت کی اوٹ میں کھینچ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ سلطان شاہ نے مضطربانہ انداز میں سرگوشی کی۔ ذرا رکے رہو، اندھا دھند بھاگتے رہے تو پیچھے سے آنے والی گولیاں چاٹ جائیں گی۔ وہ عجیب ہذیانی انداز میں ہنسا۔ شاید تم خوفزدہ ہو گئے ہو، ہم سڑک سے کافی دور آ گئے ہیں، اتنے فاصلے سے ان کا باپ بھی ہمیں نہ دیکھ سکے گا۔ یہ سب گیدڑ ببکیاں ہیں اور تم وہی کر رہے ہو جو وہ چاہتے ہیں۔ میرے ذہن سے کوہر صاف ہونے لگی۔ سلطان شاہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ اس اعلان کے ذریعے وہ ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ ہم پیش قدمی ترک کر کے کسی گوشے میں چھپ جائیں اور چند لمحوں بعد وہ پوری تیاری کے ساتھ اس گھنے جنگل میں داخل ہوں تو زیادہ بھاگ دوڑ کیے بغیر آسانی کے ساتھ ہم پر ہاتھ ڈال سکیں۔ اسی لمحے بلندی پر روشنی نمودار ہوئی اور طاقتور دستی سرچ لائٹ کا حالہ مختلف سمتوں میں گردش کرنے لگا، لیکن ہم اس کی ذات سے خاصے دور تھے۔ میں فائر کر رہا ہوں، وہ میری رینج میں ہے۔ سلطان شاہ کی آواز ابری۔ حماقت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے سختی سے اس کا شانہ دبا کر اسے روک دیا۔ وہ تعداد میں کئی ہوں گے۔ اس وقت ہمارا مسئلہ انہیں ذکر پہنچانا نہیں بلکہ اس دشواری سے زندہ سلامت نکلنا ہے۔ وہ اوپر کھڑے جائزہ لے رہے ہیں اور شاید اندر گھسنے کے لیے تیار ہیں۔
ہیں لیکن ابھی تک ہمارے فرار کی سمت کا تعین نہیں کر سکے۔ اس بے یقینی کے باعث وہ مختلف سمتوں میں منتشر ہو کر آگے بڑھیں گے۔ فائر ہوا تو انہیں ہماری پوزیشن کا اندازہ ہو جائے گا اور سب سیدھ باندھ کر اسی طرف بولیں گے۔ بات سلطان شاہ کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اپنا ہاتھ جھکا لیا۔ اسی لمحے چکراتی ہوئی روشنی کے عقب سے کھٹ کی ہلکی سی مگر گنجیلی آواز کے ساتھ ایک شعلہ نمودار ہوا اور بہت تیزی کے ساتھ اس خودرو جنگل کے بے کرا سناٹے میں معدوم ہو گیا۔ پھر تو بے آواز فائروں کا ایک تسلسل سا قائم ہو گیا۔ وہ لوگ محتاط انداز میں آگے بڑھنے کے ساتھ مختلف سمتوں میں بے مقصد فائر کر رہے تھے۔ مدعا یہی رہا ہوگا کہ ہماری طرف سے بھی ایک آدھ جوابی فائر ہو اور وہ ہمارا رخ بانپ لیں، لیکن ہم دونوں ہی خاموشی کے ساتھ چند سیکنڈ تک ان کے اسلحے کی بربادی کا تماشا دیکھتے رہے، پھر آگے کی طرف قدرے جھک کر حتی الامکان تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنے لگے۔ ان اطراف میں اندھیرے کی چادر اتنی دبیز تھی کہ ہمارا دیکھ لیا جانا ناممکنات میں سے تھا، اور اگر ہمارے نامعلوم دشمن بھی روشنی کا سہارا نہ لیتے تو شاید ہمیں ان کی موجودگی کا ادراک بھی نہ ہو پاتا، لیکن وہ تعداد میں ہم سے بہت زیادہ تھے کیونکہ مختلف سمتوں سے ان کے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ سڑک سے اترنے کے بعد شاید وہ جنگل میں اندر ہی اندر پھیل کر آگے بڑھ رہے تھے۔ بیشتر آوازیں مغالطات اور گالیوں پر مشتمل تھیں۔ شاید انہیں وہ بے وقت کی مشقت خاصی ناگوار گزری تھی۔ ان کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ ہمارے مقابلے میں ان کی رفتار خاصی سست تھی، کیونکہ انہیں اپنی عددی برتری اور اسلحے کی قوت پر ناز تھا اور ان کے دلوں میں جارحانہ جذبہ موجزن تھا، جبکہ ہم دونوں اپنی بقا کے لیے اس خون اشام ویرانے میں جدوجہد کر رہے تھے۔ اسی دوران میں ان کی چند ٹولیاں غالباً بھٹک کر دور نکل گئیں، کیونکہ فضا میں بتدریج خاموشی غالب آنے لگی تھی۔ کب تک اسی طرح دوڑاتے رہو گے؟ اچانک سلطان شاہ کہا، جب تک ہمت ساتھ دیتی رہے گی تو پھر رک کر ہی کمر سیدھی کر لو، ایسا نہ ہو کہ بھاگتے بھاگتے میں منہ کے بل کہیں ڈھیر ہو جاؤں۔ پھر یہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ میرا فکرہ پورا ہونے سے قبل وہیں بیٹھ کر ہانپنے لگا، اور اب اسی طرح کسی تنے کی اوٹ میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے ہدایت کی۔ فضاور سناٹا طاری تھا اور ہم مضحکہ خیز انداز میں ایک تنے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ وہاں مناسب جائے پناہ میسر آ جانے کے بعد سلطان شاہ نے پوچھا، دوسرا ٹائر کیسے پھٹ گیا تھا؟ پھاٹک کی طرف سے بے آواز فائر ہوا تھا، لیکن اس کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر محافظ اسی قدر مستعد تھے تو گولی کا رخ میری یا تمہاری طرف بھی ہو سکتا تھا۔ شاید وہ عمارت کے سامنے غیر ضروری خون خرابہ نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے ایک کار سے بے آواز فائر کر کے ہمیں وہاں رکنے پر مجبور کیا گیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر وہیں کوئی چھوٹا سا مگر حساس مائکرو فون بھی پھینکا گیا ہوگا، جس کے ذریعے دوسرے پھاٹک کے پیچھے موجود محافظ ہماری گفتگو سنتے رہے ہوں گے۔ ٹائر بدلنے کے دوران ہم نے جو گفتگو کی، اس کی بنا پر ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ ہم عمارت میں دلچسپی لے رہے ہیں، لہذا عین اس وقت جب تم ٹائر بدل چکے تھے، اندر سے کسی نشانے باز نے دوسرا ٹائر پھاڑ دیا۔ اس طرح وہ ہمیں وہیں روکے رکھ کر زندہ پکڑنا چاہ رہے تھے تاکہ اندر لے جا کر باز برس کر سکیں، مگر ہم نے خوش قسمتی سے صورتحال بانپ لی اور دوسرے ٹائر میں الجھنے کی بجائے کار چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور وہ چوری کی ہے۔ سلطان شاہ نے کہا لگایا، کار سے وہ عمر بھر بھی ہمارا سراغ نہ لگا سکیں گے۔ آواز دھیمی رکھو، میں نے اضطراری طور پر اسے ٹوکا۔ مکمل سناٹا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے قرب و جوار ہی میں ان کی کوئی ٹولی خاموشی سے ہماری تلاش میں مصروف ہو۔ تم میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ کبھی زیادہ دیر خوش نہیں رہنے دیتے۔ اس کا لہجہ بگڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے تبصرے کا کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑے سے توقف کے بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ اب یہاں سے نکلنے کی فکر بھی کرو، ہم ساری رات یہیں نہیں بسر کر سکتے۔ یہاں موذی حشرات الارض بھی ضرور پائے جاتے ہوں گے، مگر انسان ان سے سب سے زیادہ موذی ہے۔ وہ بادل نخواستہ اٹھتے ہوئے بولا، اور اچانک ہی ہم دونوں کسی سرچ لائٹ کی تیز روشنی میں نہا گئے۔ ہینڈز اپ! روشنی کے عقب سے ایک کرخت آواز گونجی، ہتھیار پھینک کر ہاتھ اٹھا لو ورنہ بے دریغ گولی مار دوں گا۔ تیزی کے ساتھ 2-3 مرتبہ پلکیں جھپکانے کے بعد میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہو چکی تھیں۔ روشنی کا رخ
ہمارے ہاتھوں کی طرف تھا اور اس کے حالے کے عقب میں مجھے دو انسانی حوالے نظر آ رہے تھے، یعنی مقابلہ برابر کا تھا۔ میں نے کسل مندانہ انداز میں ہاتھ بلند کرنے کی اداکاری کرتے ہوئے اچانک ہی سرچ لائٹ پر فائر کر دیا۔ ہولناک دھماکے کے ساتھ نہ صرف دوبارہ گور اندھیرا ہو گیا بلکہ ایک دل خراش چیخ بھی سنائی دی۔ شاید گولی سرچ لائٹ کو ادھیڑتی ہوئی اسی شخص کے جسم کے کسی حصے میں پیوست ہو گئی تھی جو سرچ لائٹ تھامے ہوئے تھا۔ فائر کرتے ہی میں بجلی کسی صورت سے نیچے گر گیا تھا۔ کھٹ کی آواز کے ساتھ ایک فائر ہوا مگر گولی کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ میں نے زمین پر پڑے پڑے دیکھا کہ سلطان شاہ وحشیانہ انداز میں دوسرے شخص سے الجھا ہوا تھا، زخمی ہونے والا، شاید گولی کھانے کے ساتھ ہی اپنا اسلحہ بھی گنوا بیٹھا تھا کیونکہ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے غالباً زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر وہ مسلح ہوتا تو یقیناً سب سے پہلے اپنے ساتھی کی مدد کرنے کی کوشش کرتا اور سلطان شاہ پر فائر کر دیتا۔ اس جنگل میں فائر اور چیخ کے بعد دوسری ٹولیاں بھی تیزی سے ادھر کا رخ کر سکتی تھیں، لہذا میں پھرتی سے اٹھا اور سلطان شاہ سے لپٹے ہوئے حریف کی کھوپڑی پر نال رکھ کر ٹریگر دبا دیا۔ سلطان شاہ تھو تھو کرتا ہوا پیچھے اچھلا تھا، شاید اس کے حریف کی کھوپڑی کے کچھ حصے ادھڑ کر اس کے چہرے سے جا ٹکرائے تھے۔ اس دوران میں میری نگاہ اسی شخص کے بے آواز ریوالور پر جمی رہی تھی۔ جب وہ چند ثانیوں تک کسی اندھے کی طرح لہرانے کے بعد زمین پر ڈھیر ہوا تو میں نے گرنے والا ریوالور اٹھا لیا۔ اس اثناء میں سلطان شاہ پہلے شکار کی مشکل آسان کرنے پر تل گیا تھا۔ اس نے حریف کی پشت پر سوار ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے نرخرے پر جما دیے تھے اور وہ بری طرح مچل کر سلطان شاہ کی بے رحمانہ گرفت سے نکلنے کے لیے کوشاں تھا۔ حالات اس قدر سنگین نہ ہوتے تو شاید میں دخل انداز نہ ہوتا، لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ تصادم کا شور سننے کے بعد ان دونوں کے ساتھی کسی بھی لمحے ہمیں آ لیں گے، لہذا میں نے بڑھ کر مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور سلطان شاہ نے چند ہی سیکنڈ میں اسے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ دوسرے بے آواز ریوالور کی تلاش میں وقت برباد کیے بغیر ہم وہاں سے بہت تیزی سے فرار ہوئے۔ تصادم اور گہری تاریکی کے باعث ہم سمت کا احساس کھو چکے تھے، بس جدھر منہ اٹھا اسی طرف ہو لیے۔ نہ جانے ہم کتنی دیر تک اسی طرح رکاوٹیں عبور کرتے پوری قوت کے ساتھ دوڑتے رہے، پھر اچانک ہی ایک طرف جاڑیوں میں روشنی چکراتی نظر آئی، اسی کے ساتھ کچھ دھیمی دھیمی انسانی آوازیں بھی ہوا کے دوش پر تیرتی سنائی دیں اور ہم نے رفتار سست کر کے اپنا رخ محتاط انداز میں تبدیل کر لیا۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا اس میں ہماری نیت یا ارادے کا کوئی دخل نہیں تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس پرشکوہ عمارت کے سامنے ہمیں جس دیدہ دلیری کے ساتھ الجھا کر روکا گیا تھا اس کی بنا پر ہم شدید اعصابی دباؤ کا شکار ہو گئے تھے۔ پھر جنگل میں گھسنے کے بعد ہمیں للکارا گیا تو ان کی نفری کا اندازہ ہوتے ہی ہم نے تصادم سے گریز کرتے ہوئے نکل بھاگنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور شاید ہم اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے، لیکن ان دونوں نے اچانک ہی ہمارے سروں پر مسلط ہو کر ہمارے لیے فرار کی راہ مسدود کر دی۔ ہمارے سامنے اس وقت دو ہی راستے رہ گئے تھے، ان کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنے دردناک انجام کو نوشتہ تقدیر سمجھ کر قبول کر لیں یا پھر ان سے ٹکرا کر بے خوفی کے ساتھ بساط الٹنے کی کوشش کریں۔ اب یہ ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہم نے دوسرے راستے پر عمل کیا اور آنن فانن میں وہ دونوں ہمارے ہاتھوں مارے گئے۔ اس ناگہانی خون ریزی کے بعد میں مزید کوئی تصادم مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ سڑک سے گزرتے ہوئے ہمیں ڈھلان میں پھیلے ہوئے خود رو جنگل کی وسعت کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا، لیکن کافی دیر تک دوڑنے اور چلتے رہنے کے باوجود ہمیں اس سلسلے کے ختم ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو مجھے تشویش ہونے لگی۔ جہاں تک مجھے علم تھا لاہور کی مضافاتی آبادیوں سے ملحق کہیں بھی اتنا وسیع جنگل موجود نہیں تھا، تو کیا ہم اندھیرے اور اپنی حد سے زیادہ احتیاط کے باعث کسی محدود علاقے میں چکراتے پھر رہے ہیں؟ میرے ذہن میں اچانک خیال آیا اور میں نے فوراً ہی سلطان شاہ پر اس کا اظہار بھی کر ڈالا۔ ہو سکتا ہے اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا، لیکن یہ خطہ اتنا مختصر بھی نہیں ہے، ورنہ وہ بہت دیر پہلے
ہمیں ہر طرف سے گھیر چکے ہوتے، اب تو ہر طرف سناٹا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا؟ کیا تھک گئے ہو؟ میں نے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ اندھیرے میں اس کی تلخ آواز ابھری، ایک بار اونچی آواز میں بولنے کا نتیجہ بھگت چکا ہوں، دوسرے تجربے کی ہمت نہیں ہے۔ اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس سی آواز آئی اور سلطان شاہ بھی چلتے چلتے رک گیا۔ چند ثانیوں تک کان جمائے رکھنے کے بعد میں سمت کا اندازہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے بائیں جانب کافی دور سے گھنٹی کی آواز ایک خاص تسلسل کے ساتھ کبھی کبھار سنائی دے جاتی تھی۔ بس اسی طرف نکل چلو، سلطان شاہ نے کہا، ادھر یقیناً کوئی راستہ ہے۔ وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ اس علاقے میں چوپایوں کے گلے میں گھنٹی ڈالنے کا رواج عام تھا اور شاید وہ کسی بیل گاڑی میں جوتے ہوئے بیلوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی کی آواز تھی۔ ہم فوری طور پر بائیں طرف مڑ گئے۔ اس بار قسمت ہم پر کچھ مہربان ہی تھی، کیونکہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جنگل کا وہ لامتناہی سلسلہ یکایک ہی ختم ہو گیا اور ہم ایک نیم پختہ سڑک کے کنارے پہنچ گئے۔ بیل گاڑی غالباً کہیں دور نکل چکی تھی اور ہوا کی مخالف سمت میں ہونے کی بنا پر اس کی کوئی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن مجھے خوشی تھی کہ ہمیں جنگل سے نجات مل گئی تھی اور ہمارے سروں پر تاروں بھرا شفاف آسمان چمک رہا تھا۔ میرے دل میں اچانک ہی سگریٹ پینے کی شدید خواہش جاگ اٹھی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ انسان کی فطرت میں کس قدر تضادات یکجا ہیں۔ جان کو خطرہ لاحق ہو تو اپنے دفاع کی حیوانی جبلت ہر طلب اور خواہش پر غالب آ جاتی ہے، اور خطرہ ٹلنے کے ذرا بھی آثار نمودار ہوں تو مزاج اپنا رنگ دکھانے لگتا ہے۔ جب تحفظ کا فطری جذبہ اتنا شدید ہے تو لوگ خودکشی کی طرف کیوں مائل ہوتے ہیں؟ ہیروئن جیسا موذی نشہ جو گون کی طرح انسانی وجود کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے قبر میں اتار دیتا ہے، کیوں مقبول ہو رہا ہے؟ سگریٹ سلگاتے ہوئے میں نے سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنی ذات کے تحفظ اور بقا کے لیے سب کچھ تاج دینے کا جذبہ صرف اور صرف صحت مند ذہنوں میں ہی جنم لے سکتا ہے۔ جن ذہنوں پر کہولت کا زنگ چھا رہا ہو یا جو روزمرہ کے مسائل کی چکی میں پستے پستے بیمار ہو چکے ہوں، ان کے نزدیک تحفظ، بقا اور زندگی جیسے طویل المیاد الفاظ اپنا مفہوم کھو بیٹھتے ہیں۔ انہیں نہ پیش قدمی کا اندازہ ہوتا ہے، نہ پسپائی کا احساس۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے وہ گرداب میں پھنسے بس ایک ہی جگہ چکرائے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں ایسے سوختہ جان آنے والے لمحوں کا سامنا کرنے کے بجائے اپنے گرد و پیش اور مسائل سے فرار کے لیے نشے کی آغوش میں پناہ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مصائب میں گزارے ہوئے دنوں سے کہیں بہتر وہ چند گھنٹے ہوتے ہیں جو وہ ایک خوراک کے زیر اثر خوابوں کے جزیروں کی سیر میں گزارتے ہیں، اور یوں بیمار ذہن اپنے معاشی، معاشرتی اور مالی مسائل کی ہولناک یلغار سے بچنے کے لیے خودکشی کی راہ پر چل پڑتے ہیں اور مختصر سی مدت میں ایڈکشن کے کربناک عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا سو رہے ہو؟ سلطان شاہ نے میرا شانہ ہلا کر مجھے چونکا دیا۔ کاش سو سکتے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بس خیالات کی رو تمہارے دوست کی طرف جا رہی تھی۔ میرا دوست؟ اس نے حیرت سے کہا، کون؟ وہی اپنا کرنل زوار زیدی۔ اس بار وہ اپنی بے ساختہ ہنسی نہ روک سکا۔ اس وقت وہ ساتھ ہوتا تو مزہ ہی آ جاتا۔ اتنی دیر میں پتلون نکر میں تبدیل ہو گئی ہوتی اور شاید وہ تمہیں اپنی دامادی سے خارج کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا۔ بس سوچ ہی سکتا ہے، بیچارہ۔ اس کی بیٹی بہت سمجھدار ہے۔ شادی کے بعد بھی تمہاری یہی رائے رہے تو بات بنے۔ سنا ہے کہ شہروں میں شادی کے بعد میاں بیوی کے خیالات ایک دوسرے کے بارے میں بہت بدل جاتے ہیں۔ تمہاری طرف کیا ہوتا ہے؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ وہاں پہلے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے شادی کے بعد ہی ہوتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے فراخ دلی لہجے میں بولا، یہاں دور تک ویرانہ ہی ویرانہ نظر آتا ہے۔ میں کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا، ہم جنگل میں بھٹکتے ہوئے آبادی سے اتنی دور تو نہیں آئے ہوں گے۔ پختہ سڑک سے جنگل میں گھسے تھے اور اس ٹوٹی پھوٹی سڑک پر نکلے ہیں۔ وہ پرخیال انداز میں بولا، میرا تو اندازہ ہے کہ ہم جنگل پار کر کے دوسری طرف نکل آئے ہیں۔ اسی طرف نکلے ہوتے تو آبادی ہی میں ہوتے۔ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس طرف خطرہ کم ہے۔ وہ لوگ جنگل میں جاک مارنے کے بعد اسی طرف ہمارے نکلنے کے منتظر ہوں گے۔ یہاں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہے تو ٹھنڈی فضا میں
आंख लग जाएगी। अब थकान भी रंग दिखाने लगी है, फिर चलते ही रहो। मैं अंगड़ाई लेकर उठ गया। सिमत के बारे में हम दोनों ने आपस में मशवरा किया तो और फिर एक तरफ बढ़ने लगे। वैसे हमें चौकन्ना ही रहना होगा। इनमें से किसी को जंगल के पार निकलने का ख्याल आ गया तो इनकी गाड़ियां इधर का तवाफ भी शुरू कर देंगी। मैंने चलते हुए कहा, ये रात भी याद रहेगी। वो थकान के एहसास को जिंदा दिली की आड़ में छुपाते हुए बोला, चले थे शान के साथ चोरी की कार में और अब जंगल में धक्के खाने के बाद ये वीरान सड़क नापते फिर रहे हैं। अगर बर वक्त जंगल में ना घुस पड़ते तो इस वक्त महल ही में किसी के जबरी मेहमान होते। मेरी समझ में नहीं आता कि ये तकीर और तस्वीर क्या बला है। वो तहैयर अमेज लहजे में बोला, एक तरफ इन दोनों में से कोई A2 बनकर हीरोइन की तिजारत चला रहा है, दूसरी तरफ लाहौर में इनके ऐसे ठाठ हैं। वो मकान वाकई महल से कम नहीं मालूम होता। मुजरमों के ऐसे शानदार ठिकाने तो बस अंग्रेजी फिल्मों में ही नजर आते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।